بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ میں تمہاری دوسری بیوی بنوں گی کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کر لی اور جب میرے 2 بچے پیدا ہو گئے تو پھر اس نے مجھ سے دوسری شادی کی اور پھر پہلی ہی رات مجھ سے طلاق کی فرمائش کر کے کہنے لگی میں نے جس مقصد کے تحت شادی کی وہ اب پورا ہو گیا ہے، جاؤ ذرا اپنے گھر جا کر دیکھو کہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا تو جان نکل گئی۔ وہ لڑکی آج مجھے تیسری بار نظر آئی تھی اور میں نے اسے پھر سے کھو دیا تھا۔ اس کی شخصیت کسی مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں نے بھاگ کر اسے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے جھلک دکھلاتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں تو خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں ایسے لڑکوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو کسی لڑکی پر فدا ہو جائے، بلکہ لڑکیاں ہی میرے آس پاس منڈلاتی تھی۔ لیکن اس لڑکی کی تو بات ہی اور تھی۔ پہلی بار میں نے اسے بس سٹاپ پر دیکھا تھا جب ہمارا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ میں شروع سے ہی ایڈونچر کرنے کا شوقین تھا تو اس دن میں نے سوچا تھا کہ آج میں گھر اپنی گاڑی پہ نہیں بلکہ بس سے جاؤں گا۔ میں بس کی جانب تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ بھاگتے بھاگتے اس لڑکی سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید ہوئی تھی کہ وہ بیچاری نیچے گر گئی اور اس کا چشمہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے میں اس کی کچھ مدد کرتا ہوں تو وہ تیزی سے اٹھی اور بس میں جانے کے بجائے مخالف سائڈ پر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ دوسری بار میں نے اسے ایک سٹور پر دیکھا تھا، وہ کتابیں خرید رہی تھی اور اتفاق سے میں بھی وہاں پر چلا گیا۔ یہ 2 دن بعد ہی کی تو بات تھی، اس لیے میں نے اسے فوراً پہچان لیا مگر اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک نظر اٹھا کر دوبارہ اپنی نظریں کتابوں پر مرکوز کر لے۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی توجہ لینے کا عادی تھا اور وہ لڑکی مجھے اگنور کر رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میں اس کے قریب جا کر بات کرتا وہ ایک دم تیزی سے سٹور سے نکل گئے۔ اس کا حلیہ، اس کی شخصیت عام لڑکیوں سے بہت ہی مختلف تھی۔ وہ مشرق اور مغرب کا امتزاج لگ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور اس نے جینز پر لانگ کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر کیپ پہن رکھی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس جیسی مکمل لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی، اس لیے میرا چونک جانا فطری تھا۔ کافی دنوں تک میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر میں نے اسے اپنے دل و دماغ سے جھٹکنے کی بھرپور کوشش کی اور جب اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تو آج پھر مجھے تیسری بار نظر آ گئی۔ اس بار وہ مجھے پھولوں کی دکان پر نظر آئی تھی اور کچھ پھول خرید رہی تھی۔ وہ سڑک کے دوسری جانب تھی۔ جب تک میں سڑک پار کر کے پھولوں کی دکان پر جاتا تب تک وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ پھولوں والی دکان کا مالک میری طرف ایک گلدستہ بڑھا کر کہنے لگا، یہ آپ کے لیے۔ میں نے چونک کر کہا کہ لیکن میں نے تو یہ نہیں خریدے۔ تو کہنے لگا کہ یہ آپ کے ہی لیے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا کہ لیکن میں نے تو یہ نہیں خریدے۔ تو کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ہیں۔ میں نے دیکھا تو گلدستے کے اندر ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ میری تلاش میں آؤ گے تو تمہارا سفر رائگاں جائے گا۔ میرے پوچھنے پر وہ دکان کا مالک کہنے لگا کہ ابھی یہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی، اسی نے یہ پھول خرید کر کہا ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر ایک لڑکا آئے گا تو تم یہ اسے میری طرف سے دے دینا۔ اب تو میرے تجسس کی انتہا ہی ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس لڑکی نے نوٹ کر لیا تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، خوار ہو رہا ہوں۔ اب مجھے کسی بھی طرح سے اس کا پتہ کرنا ہی تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ قسمت اسے میرے سامنے ہی لا کھڑا کرے گی۔ مجھے اپنے دفتر کے لیے پرنسپل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی اور انٹرویو دینے کے لیے جو لڑکیاں آئی تھیں ان میں ایک وہ بھی تھی۔ میں اسے اور وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ بس یہیں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ اس کا نام فریال تھا اور وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ اس کے گھر میں کمانے کے لیے اس کے باپ اور بھائی بھی تھے، لیکن بقول اس کی کہ اس کو نوکری کا شوق تھا، اس لیے اس نے میری کمپنی جوائن کی۔ جبکہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، زندگی کی ہر سہولت اور آسائشات کی فراوانی تھی۔ جو چیز میں چاہتا وہ میرے پاس ہوتی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو چیز میں نے چاہی ہو وہ مجھے کبھی مل نہ پائی ہو۔ اگرچہ میرے 2 بہن بھائی اور بھی تھے، لیکن میں چونکہ گھر میں سب سے بڑا تھا
تو ماں باپ کا بے حد لاڈلا اور بگڑا ہوا بچہ تھا، اور میرے ماں باپ بھی میرے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے۔ انہیں اکثر لوگ کہتے تھے کہ بچے کی ہر فرخواہش پوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن امی ابا یہی کہتے کہ ہمارا بڑا بیٹا ہے جس نے آ کر ہماری زندگی کو مکمل کیا۔ ہمارے پاس جب پیسے کی کمی نہیں تو ہم اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کیوں نہ کریں؟ جو لاڈ اور پیار میرے حصے میں آیا وہ کم ہی بچوں کو ملتا ہے۔ میں نے ساری زندگی وہی کیا جو میرا دل چاہا، اور اب تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈیڈ کا بزنس جوائن کیا۔ میں نے اپنی مرضی سے ہی ڈیڈ کا بزنس جوائن کیا تھا، اور اتفاق ہی تھا کہ یہاں پر مجھے فریال مل گئی۔ میں فریال کو بہت پسند کرنے لگا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اب زندگی میں سیریس ہو کر آگے بڑھوں۔ اس لیے میں نے ایک دن اس سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، لیکن میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب اس نے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن میں ہرگز بھی اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی اور نہ ہی تمہیں اس سے محروم کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری دوسری بیوی بن جاؤں گی، تم پہلے شادی کر لو کسی اچھی سی لڑکی سے، پھر جب تمہارے بچے ہو جائیں گے تو پھر ہم دوسری شادی کر لیں گے۔ اس طرح تمہاری پہلی بیوی تمہیں چھوڑ نہیں پائے گی، کیونکہ اولاد کی خاطر اس کو بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ میرے خیال سے تو اس کا پلان ایک دم پرفیکٹ تھا، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چلتا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں کہ جو ہماری نسل کو آگے نہیں بڑھائے گی تو وہ کبھی بھی نہیں مانتے، جبکہ بعد میں دوسری شادی کرنے سے مجھے کون روک سکتا تھا؟ ماما شروع سے ہی مجھے خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے پر راضی کرتی رہی تھی، اور میں ہی اب تک ٹال مٹول سے کام لیتا رہا تھا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں ویسا ہی کرتا جیسے فریال نے کہا تھا۔ گھر میں میری شادی کا ذکر چلا تو میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ جہاں آپ چاہیں وہاں پہ میری شادی کر سکتی ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئی اور بہت جلد خالہ کی بیٹی سمرن کو میری بیوی بنا کر اور اپنی بہو بنا کر گھر میں لے آئی۔ میں ویسے شروع سے ہی سمرن سے دور ہی رہتا تھا کیونکہ اس کا مزاج بہت مقبرانہ ہوتا تھا اور وہ ایک نکچڑی لڑکی تھی، لیکن اماں کی خواہش یہی تھی کہ میں اسے شادی کروں، اور مجھے تو اپنی زندگی فریال کے ساتھ ہی گزارنی تھی، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس لیے میں نے اسے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے فریال کا فون آیا، وہ بہت رو رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور اپنی نئی نویلی بیوی کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگتا ہوا اسے ملنے چلا گیا۔ اس بیچاری کو یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ کہنے لگی کہ آج تم واپس مت جاؤ، میرے پاس ہی رہو، مجھے تسلی دو کہ تم میرے ہی رہو گے اور بعد میں مجھ سے دوسری شادی ضرور کرو گے۔ اس پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھے میری بیوی سے دور رکھنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، اور کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا۔ خیر میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، جیسے ہی میرا بچہ ہوگا تو میں فوراً تم سے دوسری شادی کر لوں گا۔ شادی کے 1 سال کے بعد آخر میری سنی گئی اور میری بیوی امید سے ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا اور فریال کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھنے کو ملے، جنہیں دیکھ کر میں الجھ گیا کہ اسے خوشی ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ یہی تو چاہتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ یہ خبر سن کر خوش ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی ہم فوراً ہی شادی کر لیں گے، تو اس نے کچھ نہیں کہا اور مسکرا دی۔ میرے گھر ایک پھول سی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اسے شادی کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، ابھی یہ ٹھیک موقع نہیں، جب تک تمہارے گھر دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوگا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی عجیب سی منطق مجھے ہرگز بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا تو ہو رہا تھا، پھر اب شادی کرنے میں کیا قباحت تھی؟ جبکہ میں اس کے ساتھ تھا، یہ دوسرے بچے والی شرط مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں اس کو ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ میرے آسرے پر ہی اب تک وہ اپنے لیے جانے کتنے رشتوں کو ٹھکرا چکی تھی۔ میں ویسے آج تک اس کے گھر پر نہیں گیا تھا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر رہتی ہے۔ فریال نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ جب موقع آئے گا تو وہ خود مجھے اپنے گھر والوں سے ملوا دے گی، اس سے پہلے ہمارا آمنے سامنے آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اس کے والدین اس کے کہیں اور شادی کر دیں گے۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ مارکیٹ میں تھا، وہ کپڑے خرید رہی تھی اور میں تھوڑی دیر کے لیے فون سننے باہر گیا۔ جب واپس آیا تو ایک منظر دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔
فریال بھی وہی تھی اور وہ میری ہی بیوی سے بات چیت کر رہی تھی۔ میں تو ڈر ہی گیا کہ وہ دونوں کہیں ایک دوسرے کو جانتی تو نہیں۔ میں نے فریال کو آج تک اپنی بیوی کی تصویر نہیں دکھائی تھی، اسے صرف یہی معلوم تھا کہ میری خالہ کی بیٹی سے میری شادی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ اس وقت وہاں پر کھڑی کیا بات کر رہی تھی؟ میں دور سے ہی دیکھتا رہا، وہ دونوں چند منٹ تک باتیں کرتی رہی۔ اتنی دور سے ان کی بات تو سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر چہرے کی تاثرات سے تو لگ رہا تھا کہ آپس میں کسی بہت ہی اہم معاملے پر بات کر رہی ہیں۔ میرا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں انتظار کرنے لگا کہ کب میری بیوی واپس آئے اور ہم یہاں سے فوراً نکلیں، کہیں میری بیوی کے سامنے میرا اور فیال کا سچ ہی نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میری طرف آئی اور کہنے لگی، آپ کہاں پر تھے؟ تب سے آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تم اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اس لیے میں سائڈ پر ہی کھڑا ہو گیا کہ تم آرام سے اس سے بات چیت کر لو۔ کون تھی وہ؟ میرے پوچھنے پر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کہنے لگی، کوئی نہیں، آپ چھوڑیں اس کو، چلیں ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی، یا تو اس سے پہلے سے ہی جانتی تھی یا پھر ابھی ان کی حادثاتی طور پر ملاقات ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، مجھے جاننے میں بہت دلچسپی ہو رہی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہوئی۔ میری بیوی نے تو مجھے ٹال دیا اور کچھ بھی نہیں بتایا، تو میں نے فریال کو کال کی اور اسے بتایا کہ جس عورت سے تم بات کر رہی تھی وہی میری بیوی تھی۔ تم دونوں کی کیا بات ہوئی؟ وہ بھی سن کر ایک لمحے کو چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ کوئی خاص نہیں، آپ چھوڑیں اس بات کو، ہم کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور یہ ان دونوں میں کوئی کنیکشن ہے، شاید یہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید آگے میرے لیے خطرے کی بات ہوتی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خطرے کی بات تو تب ہوتی کہ جب میں فریال کو دھوکہ دے رہا ہوتا۔ میں نے تو اس کے کہنے پر پہلی شادی کی تھی۔ شادی کو تیسرا سال تھا کہ جب میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب اگرچہ میرا اس سے رابطہ بہت کم ہو گیا تھا، مگر اب بھی مہینے 2 مہینے بعد ہم اکثر ملنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے وقت نکال ہی لیا کرتے تھے۔ ہاں، اب تو اس کی یہ شرط بھی پوری ہو گئی تھی اور میرا خیال تھا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے جب اس سے یہ سب کہا تو کہنے لگی کہ آپ گھر میں کسی کو بھی دوسری شادی کے بارے میں ہرگز مت بتانا، ورنہ وہ ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے، ہم نکاح کر کے پھر اناؤنس کریں گے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ ہم نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ اس نکاح میں میرے دوست بھی شامل ہوئے اور فریال کی طرف سے بھی اس کی دوستیں ہی شامل تھیں۔ میں حیران تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا۔ تو کہنے لگی کہ وہ کبھی بھی میری شادی ایک شادی شدہ آدمی سے نہیں کریں گے، اس لیے بعد میں انہیں آرام سے بتا دوں گی۔ نکاح کے بعد میں اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ آخر 3 سال کے بعد ہم ایک ہوئے تھے اور میں بہت خوش تھا کہ آخرکار میری محبت میری زندگی میں شامل ہو ہی گئی ہے۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ آج کا یہ دن میرے لیے کیا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ جب میں کمرے میں گیا تو میری جانے سے پہلے ہی اس نے اپنا لہنگا اور زیورات وغیرہ اتار کر سادے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا بیگ بھی تیار تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں پر جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی، اپنے گھر جا رہی ہوں، اور ہاں، تم مجھے طلاق کے کاغذات ذرا جلدی بھجوا دینا۔ میں تو ایک دم ہکا بکا ہی ہو گیا اور چلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا مذاق کر رہی ہو؟ تو تمہارے نکاح کو 1 دن بھی نہیں ہوا، تم طلاق کی باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے جس مقصد کے تحت تم سے شادی کرنی تھی وہ کر لی۔ جاؤ ذرا اپنے گھر جا کر دیکھو کہ کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور یہ گھر کا کیا سین تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے گھر سے بھی کالز آنے لگی۔ میں چونک گیا۔ میرے دل نے کچھ غلط ہونے کی گواہی دی۔ میں اسے وہیں پر چھوڑ کر اپنے گھر کو بھاگا کہ خدا خیر کرے، میرے گھر میں ایسا کیا ہو گیا۔ ابھی میں گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ میرے باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو تھے کہ تم نے چوری چھپے دوسری شادی کر لو گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں سکتے میں آ گیا کہ انہیں کس نے خبر دی۔ ابھی تک تو یہ کسی کو بھی معلوم ہی نہیں تھا، اور جو دوست اس نکاح میں شامل ہوئے تھے وہ میرے اچھے رازدار تھے، تو وہ کبھی بھی ابا کو بتانے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ میری بیوی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس نے یہ سب بتایا ہے؟
یہ جھوٹ ہے۔ تو میری بیوی میرے پاس آ کر اپنے موبائل کی سکرین آگے کر کے کہنے لگی، یہ دیکھو تمہاری دوسری بیوی نے ہی تم دونوں کی شادی کی تصویریں مجھے بھیجی ہیں، اور اس کا یہ پیغام بھی پڑھو جس میں اس نے لکھا ہے کہ تمہارے شوہر اور بچوں کے باغ کو آخر میں نے تم سے چھین لیا۔ میں تو سناٹے میں آ گیا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا فریال نے ہماری شادی کی خبر دی ہے؟ لیکن کیوں؟ اور اس نے ایسا پیغام کیوں اس کے نام لکھا؟ آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، تو پھر یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میری بیوی کہنے لگی کہ وہ اپنی شرط جیت گئی، اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ میں نے بڑے ضم سے اسے کہا تھا کہ تم کبھی بھی میرے مقابل نہیں آ سکتی، اور دیکھو آج وہ میری سوتن بن کر میرے سر پر کھڑی ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میں بھاگتا ہوا دوبارہ اسی اپارٹمنٹ میں پہنچا کہ جا کر فریال سے پوچھوں یہ کیا گیم چل رہی ہے، مگر وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میرا دماغ گھوم رہا تھا اور بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ یہ پریشانی کی بات تھی کہ آخر فریال کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ اس نئی صورتحال مجھے شدید اذیت سے دوچار کر دیا۔ فریال نے آخر میرے گھر والوں کو ہماری دوسری شادی کی خبر کیوں دی، اور میری بیوی نے ایسا کیوں کہا کہ اس میں مجھ سے شرط لگائی تھی؟ وہ جیت گئی۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اب میرا یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہو، مگر وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ مجھ سے شرط لگا لو کہ اس نے تم سے طلاق لینے کے لیے ہی شادی کی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہاں، جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو اس نے پہلی بات طلاق کی تھی، جسے میں باقی پریشانیوں میں بھول ہی گیا تھا۔ ابھی ہم دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ ایک ملازمہ آ کر کہنے لگی کہ صاحب کوئی فریال بی بی آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں بھاگتا ہوا باہر گیا تو وہ بڑے مزے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اب تک تو تمہاری بیوی نے تمہیں سب بتا دیا ہوگا، اگر نہیں بتایا تو چلو تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تمہاری زندگی میں باقاعدہ ایک پلاننگ اور مقصد کے تحت شامل ہوئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے پیچھے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ میں ہی شروع سے تمہارے پیچھے تھی۔ میرا تمہارے سامنے بار بار آنا اور پھر غائب ہو جانا دراصل تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی تھا۔ پھر میں تمہارے دفتر بھی صرف اس لیے گئی کہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا سکوں، اور سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہوا۔ تم میرے ساتھ اس حد تک سیریس ہو گئے کہ بات شادی تک پہنچ گئی، لیکن اتنی جلدی شادی کرنا میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ جس مقصد کے تحت میں تمہاری زندگی میں شامل ہوئی تھی، پہلے وہ پورا ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے تم سمرن سے شادی کرو۔ یقیناً یہ تمہارے لیے حیرانی والی بات ہی ہوگی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کو اپنی خوبصورتی اور دولت کا بہت گھمنڈ تھا، اور یونیورسٹی کے اکثر لڑکے اس کے ارد گرد پائے جاتے تھے، لیکن ان لڑکوں میں میرا بھائی نہیں تھا، اور یہی چیز اس کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی تھی، اور اسے اچھا نہیں لگا۔ اس کی انا کو تسکین نہیں ملی، تو یہ خود میرے بھائی کے پاس آئی، اس کی توجہ لی، اس سے دوستی کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنا پیار بڑھاتی گئی۔ اور پھر جب میرا بھائی اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تو اس کو کہنے لگی کہ میں نے تو بس شرط لگائی تھی کہ میں تمہیں اپنا پیار جگا کر رہوں گی، تو بس میں نے اپنی شرط پوری کی۔ میرا کام بس یہی تھا، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے میرے معصوم بھائی کا دل توڑ دیا، اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ گیا، اور اس نے اپنی زندگی برباد کر لی، اور آخر ایک دن وہ مر گیا۔ میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو تو اب میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تب برے فخر سے بتاتی تھی کہ اس کی شادی اس کے خالہ کے بیٹے سے ہی ہوگی، تو وہ بس لڑکوں سے ٹائم پاس کے لیے ہی دوستی کرتی ہے۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کی مکمل معلومات کروائی اور یہ پتہ کروایا کہ اس کی شادی کس سے ہوگی، تو تمہارا پتہ چلا۔ میں اس لڑکی کو ایسی سزا دینا چاہتی تھی کہ ساری زندگی کے لیے ایک اس کے دل میں ہی رہے، اس لیے میں تمہارے قریب آئی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ تم پہلے اس سے شادی کرو، پھر میں اس کی سوتن بن کر اس پر آؤں گی، تو پھر اس کا حال دیکھنے والا ہوگا، اور وہ بھی اس صورت جبکہ وہ تمہیں چھوڑ بھی نہ سکے، کیونکہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی۔ اس دن شاپنگ مال میں بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، اور میں نے کہا تھا میں تم سے شرط لگا رہی ہوں کہ تمہاری زندگی
برباد کر دوں گی۔ تو بس ایک شرط اس نے اپنی پوری کی تھی اور ایک میں نے کر دی، اس کے شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا۔ اسی وقت میری بیوی بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ ایک تھکے ہوئے کھلاڑی کی طرح لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کھیل کھیلا، اس موقع پر تو میری سوتن بن کر میری زندگی میں شامل ہوئی ہو جب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو کہ میرے پاس اب 2 بچے ہیں تو میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میں تمہیں بھی ہرگز اپنے شوہر کی زندگی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور مجھے کہنے لگی ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو۔ میں تو یہ پوری کہانی سن کر ہی ساکت رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فریال میری ذات کا استعمال کرے گی۔ میں نے تو اس سے سچی محبت کی تھی اور وہ اپنا انتقام لینے کے لیے مجھے ہی مہر بنائے گی۔ فریال مجھے کہنے لگی کہ میں ویسے تمہاری زندگی میں اپنا بدلہ لینے کے لیے ہی شامل ہوئی تھی، لیکن ان 3 سالوں میں مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا۔ اب تم پر ہے، تم مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو اور اپنانا چاہو تو اپنا سکتے ہو۔ میں تو عجیب کشمکش میں پھنس گیا تھا، ایک طرف میری بیوی بچے تھے اور دوسری طرف فریال۔ آخر ماں باپ کے دباؤ میں آ کر میں نے فریال کو طلاق دے دی۔ اس وقت میری بیوی مسکرائی تو فریال جاتے ہوئے اس کے پاس رکی اور کہنے لگی کہ یہ بھی تمہاری بدترین شکست ہے، کیونکہ اب تمہارے شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے میرے لیے دھڑکے گا اور میری محبت کی تلاش میں وہ تمہارے پاس آئے گا، تمہارے چہرے میں وہ مجھے تلاش کرے گا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے اسے تم سے چرا لیا ہے اور یہ سب سے بڑا انتقام ہے۔ اس پل میری بیوی کا سفید پڑتا چہرہ اور میرا دل گواہی دے رہے تھے کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میں اب ساری زندگی اسے بھولنے والا نہیں تھا اور سمرن کے لیے یہی بڑی سزا تھی کہ وہ مجھے پا کر بھی نہ پا سکی۔ بدلے کی اس کہانی نے نہ صرف میری سمرن کی بلکہ فریال کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ انتقام لینے کی خاطر اس نے بھی اپنے دل کے جذبات کو بری طرح سے رونق ڈالا تھا۔